السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں لبیک اے عشق بائے محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 11۔ اس نے گھر میں کمرے کی چھت کو غور سے دیکھا، پھر اس دیوار کو دیکھنے لگا جس پر خانہ کعبہ کا کیلنڈر لگا ہوا تھا۔ پھر اس نے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی جانب نگاہ دوڑائی تو رات کا پچھلا پہر بیت رہا تھا۔ اندھیرے کو کھانے کے لیے دور کہیں مشرق سے سورج نکلنے کے لیے اپنا سفر شروع کر چکا تھا۔ موسیٰ نے اپنے خشک حلق کو تر کرنے کے لیے پانی کا جگ اٹھا کر منہ کو لگایا اور گھٹاگھٹ پانی پینے لگا تھا۔ اس کا گریبان ہمیشہ کی طرح گیلا ہو گیا تھا۔ اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور پانی کا جگ ختم ہونے پر ہی سانس لیا، اور پھر اس نے جانماز بچھا کر اپنے آپ کو سجدے میں گرا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بغیر وضو ہی رب تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور التجائے کرنے کے لیے شریعت نے ایسی کوئی بھی قید نہ رکھی تھی۔ میری تڑپ کو اور نہ بڑھاؤ میرے مالک، میں تو حقیر ہوں، پرتقصیر ہوں، گناہوں سے لتھڑا ہوا ایک عام انسان ہوں۔ میرے مولا مجھ پر اپنا کرم اور رحم فرما، میں کسی بھی امتحان کے قابل نہیں ہوں۔ تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں کتنا بہادر اور کتنا بزدل ہوں۔ میرے اللہ، میں تیرے عشق میں بہت بڑی بڑی باتیں اور دعوے کر بیٹھا ہوں، میری رہنمائی فرمانا میرے مالک، مجھے ہر امتحان میں باعزت سرخروئی عطا فرمانا۔ اس کی ہچکیاں بڑھ گئی تو اس کا وجود بھی ہولے ہولے لرزنے لگا تھا، اور شمع بی بی کے آنسو بھی اپنے بیٹے کی بے بسی پر اللہ کے حضور نذرانہ پیش کرنے لگے تھے، کیونکہ وہ موسیٰ کی آواز پر ہمیشہ کی طرح جاگ گئی تھی۔ دوسری طرف بادشاہ نے بڑے کرب اور دکھ بھرے انداز میں چاندنی کو دیکھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں نے جھک جانے میں ہی اپنی آفت سمجھی تھی، کیونکہ چاندنی کی شکل پر صاف صاف تحریر تھا کہ اس کا کیا قصور تھا۔ اسی سوال کا جواب نہ دے پایا تھا اور گرو اور نینا کو اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ گرو اس کے پیچھے لپکا تھا، اس نے بادشاہ کو گلی میں جا کر روک لیا تھا۔ کیا بات ہے بابا، تم چاندنی کا چہرہ دیکھ کر پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ گرو کو اس بات کی بھی تشویش لاحق ہو گئی تھی کہ شاید بادشاہ چہرے بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کو اپنے سوال اور خیال پر خود ہی شرمندہ ہونا پڑا تھا، کیونکہ بادشاہ تو ایک نابینا فقیر تھا۔ بادشاہ ایک دم سانس بھرتا ہوا بولا، گرو، کیا تم اور نینا میرے گھر پر آ سکتے ہو؟ یہ عجیب سا سوال اور ایک فقیر کی انوکھی خواہش تھی، لیکن اس سے پہلے کہ گرو انکار یا حامی بھرتا تو بادشاہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور آنکھوں کا دریا روا کرتا ہوا کہنے لگا، گرو، یوں سمجھ لو کہ تم نے میرے گھر آ کر میرے کشکول میں دنیا بھر کی بھیک ڈالنی ہے۔ گرو نے تڑپ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ وہ پھر بولا، گرو، اگر تم میرا کشکول میری بات مان کر بھی دو تو خدا تم سے راضی ہو جائے گا۔ بس گرو، یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارے چاندنی، نینا اور میرے حق میں بہتر ہے۔ بادشاہ نے روتے ہوئے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور لاٹھی کے سہارے ان کی گلی سے نکل گیا تھا۔ گرو اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھر آ کر پریشان نینا کو تمام گفتگو سنائی تو وہ بولا، گرو، ہو سکتا ہے کہ چاندنی کی قسمت کا حال بادشاہ بتا سکتا ہو، یا پھر اس نے محسوس کیا ہو کہ چاندنی کسی آسیب کے حصار میں ہے۔ نینا کی بات میں دم تھا، لیکن بادشاہ تو نابینا تھا، لیکن ایسے لوگ دل کی آنکھیں ضرور رکھتے ہیں۔ گرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم بادشاہ کے گھر ضرور جائیں گے۔ گرو، کیا ہم ایسا نہ کریں کہ اپنے ساتھ چاندنی کو بھی لے چلیں؟ نینا کی بات میں دم تھا۔ گرو اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، تم کہتے تو ٹھیک ہو نینا، اور میرے خیال میں بھی یہ ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ چاندنی بھی دو تین بار بادشاہ کو کھانا دیتے وقت اپنا دکھ سکھ سنا رہی تھی، اور بادشاہ بھی اس کی باتیں دھیان سے سنتا ہے۔ نینا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کیونکہ چاندنی اپنے کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی ان دونوں کے پاس آئی اور ان کے ستے ہوئے چہرے دیکھ کر مسکرانے کی ناکام کوشش کی اور بولی، بابا جان، میری قسمت ہی ایسی ہے کہ مجھے پیدا ہوتے ہی باپ نے قبول نہ کیا، اور اب عبید رضا بھی ٹھکرا گیا ہے، اور ماں تو پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ چاندنی کی آواز بھرا گئی تو نینا نے اس کا سر اپنے سینے کے ساتھ ٹکا لیا، اور عین اسی لمحے شمع بی بی مسکراتی ہوئی ان کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم، کیا بات ہے، دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے؟ شمع بی بی کو اس طرح دیکھ کر گرو مسکراتا ہوا بولا، وہ
فقیر کو کھانا دیا تھا تو دروازہ بند کرنا ہی بھول گیا تھا۔ آپ آئیے شمع باجی۔ گرو نے تخت پوش کی طرف اشارہ کیا تو شمع چاندنی کی طرف دیکھتی ہوئی تخت پوش پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا چاندنی، کیوں رو رہی ہے؟ نینا نے چاندنی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو شمع بی بی کے پاس بٹھا دیا تو شمع بی بی اس کا ماتھا چومتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا ہوا میری بیٹی کو، کچھ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ چاندنی نے شمع بی بی کے لہجے میں پیار اور خلوص دیکھا تو اپنا سر ان کی گود میں جھکا دیا اور پھر دل کی تڑپ ایسی بڑھی کہ چاندنی کے آنسوؤں نے شمع بی بی کی گود میں گرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ وہ اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اگر ان کی بیٹی بھی ان کے پاس ہوتی تو آج چاندنی جیسی ہی ہوتی۔ ان کی آنکھیں بھی چھلک پڑی تھی اور دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی تھی۔ شمع باجی، میں آپ کے لیے چائے لاتا ہوں۔ نینا کچن کی جانب بڑھنے لگا تو شمع بی بی نے آواز دے کر روک لیا۔ نہیں نینا، آج چائے رہنے دو، میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں تم تینوں سے۔ شمع بی بی کا لہجہ ایسا تھا کہ نینا نے گرو کی طرف دیکھ کر اس بات میں ہی اشارہ کیا تو وہ بھی پاس ہی موڑے پر بیٹھ گیا۔ نینا، میں نے آپ لوگوں سے چاندنی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، کیا سوچا آپ نے؟ شمع بی بی نے بغیر کسی لگی لپٹی کے ہی کہا تو نینا اور گرو نے مسکرانے کی کوشش کی۔ چاندنی ہنوز ان کی گود میں اپنا سر رکھے سکون اور آرام محسوس کر رہی تھی۔ وہ کیا ہے شمع باجی کہ زندگی تو ہماری بیٹی چاندنی نے گزارنا ہے، فیصلہ بھی اسی کا ہوگا، گرو نے کہا تو چاندنی نے اٹھ کر شمع کی طرف دیکھا اور آہستگی سے بولی، اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ کیا کرتی؟ جبکہ ابھی کچھ ہی دن پہلے میرا ایک رشتہ اس وجہ سے چلا گیا کہ میرے ماں باپ نہیں ہے بلکہ یہ لوگ میرے ماں باپ ہے۔ اس نے گرو اور نینا کی طرف اشارہ کیا تو ان کے سر بھی جھک گئے تھے۔ چاندنی پھر روتی ہوئی بولی، شمع خالہ، یہ لوگ میرے ماں باپ سے بڑھ کر ہے۔ ان لوگوں نے مجھے جنم تو نہیں دیا لیکن اس طرح پالا ہے کہ شاید میرے سگے ماں باپ بھی مجھے نہ پال سکتے تھے۔ یہ لوگ میرا فخر ہے کہ ان لوگوں کو قبول کر کے کوئی مجھے اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتا ہے۔ چاندنی کا سوال تو وزنی تھا لیکن وہ بھی کھل گیا تھا جو آج تک گرو اور نینا نے شمع بی بی سے چھپایا تھا کہ چاندنی ان کی گود میں کیسے آ گئی تھی۔ وہ حیرانگی اور پریشانی سے چاندنی اور گرو کے ساتھ ساتھ نینا کی طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ چاندنی ان ہجڑوں کی بیٹی نہ تھی تو پھر یہ کون تھی؟ ان کے پاس کیسے آ گئی تھی؟ یہ کس کی بیٹی تھی؟ کیا کوئی ہجڑوں کا رشتہ دار اس کو ان کی گود میں ڈال گیا تھا؟ کیا یہ کسی کا گناہ ہے یا پھر میری گود اجاڑنے والے ایک ظالم باپ کی طرح یہ بھی معصوم اور بے گناہ ہے؟ شمع بی بی کے دل و دماغ میں کئی سوال جنم لے چکے تھے لیکن ان کا جواب صرف اور صرف گرو اور نینا ہی دے سکتے تھے اور وہ ان سے کیسے پوچھ سکتی ہے؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ وہ بات کو بڑھاتی ہوئی بولی، سالار میرے بیٹے جیسا ہے اور وہ تمہیں دل و جان سے چاہتا ہے بیٹی۔ وہ تمہیں ان لوگوں سمیت قبول کرے گا اور تمہیں بہت خوش بھی رکھے گا۔ اور رہ گئی رشتے واپس ہونے کی بات تو بیٹی، جس گھر میں بیری ہو وہاں پتھر تو آتے ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے چاندنی کو پیار اور محبت سے سمجھا کر اپنی بات بھی الفاظ کے کپڑوں میں لپیٹ کر فیصلے کی گھٹری چاندنی کے سر پر رکھ دی۔ شمع باجی، آپ چاندنی کو کچھ وقت دے، وہ بہتر فیصلہ کر لے گی، نینا نے کہا تو شمع بی بی اس بات میں سر ہلا کر چاندنی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں تو سالار کے بارے میں اتنا ہی کہوں گی چاندنی کہ جس طرح تم گرو اور نینا کو اپنا بابا جان اور بابا جانی سمجھتی ہو، یہی سمجھ لو کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ یہ سن کر چاندنی کی دل کی دھڑکنیں ایک دم بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ وہ تڑپ کر ان کی طرف دیکھنے لگی تو اس کو شمع بی بی کے چہرے پر پیار اور سکون کے ساتھ ساتھ ممتا کی جھلک بھی نمایاں نظر آ رہی تھی۔ اور ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر شمع بی بی وہاں سے اٹھی تو گرو اور نینا بھی اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں آپ کی طرف سے خوشخبری کی منتظر رہوں گی کیونکہ یوں سمجھ لو کہ چاندنی میری بیٹی ہی ہے اور میری بیٹی بھی ہے اور بہو بھی بنے گی۔ شمع بی بی وہاں سے چلی گئی تو گرو اور نینا چاندنی کی طرف دیکھنے لگے۔ بابا جانی، میں عبید کو بھول نہیں سکتی۔ چاندنی کے لہجے میں درد تھا اور الفاظ میں نمی تھی۔ نینا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور پیار سے بولا، چاندنی، وہ کم ظرف باپ کا کم ظرف بیٹا تھا۔ اس نے گرو پر ہاتھ اٹھا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ لوگ صرف تمہیں ہی نہیں ہمیں بھی حقیر اور فقیر سمجھتے ہیں۔ گرو نے آگے بڑھ کر اس کو حوصلہ دینا شروع کیا اور بولا، چاندنی میری بیٹی، ہم تمہارے مجرم ہیں لیکن یہ سوچ کر ہمیں معاف کر دو کہ میری بیٹی اگر ہم ایسے ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہی ہوگی۔ گرو کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی تھی
اور یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو چاندنی کہ اگر عبید رضا جیسے کم ظرف نے تمہیں ٹھکرا دیا ہے تو اس میں بھی اللہ کی کوئی بہت بڑی حکمت ہوگی۔ وہ کم ظرف اور کمینے لوگ تمہارے قابل ہی نہیں تھے۔ دفعہ دور لکھ دی لعنت لے۔ نینا نے ایک بار پھر اپنا غصہ ان پر نکال کر گویا چاندنی کو تسلی دی ہی تھی، لیکن یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ اور چاندنی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ گرو اور نینا کی باتوں سے کافی حد تک مطمئن اور متفق بھی ہو گئی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو گرو نے اس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھا اور پوچھا، چاندنی، شمع باجی کی بات پر غور ضرور کرنا، لیکن یہ مت سوچنا کہ ہم فیصلہ کریں گے، فیصلہ تمہارا ہی ہوگا بیٹی۔ چاندنی نے دھیرے ہولے سے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار سالار سے ملنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی، لیکن گرو اور نینا کے چہروں پر سکون اور اطمینان پھیل گیا تھا۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ چاندنی اپنے گھر رخصت ہو جائے تاکہ وہ اللہ کے حضور خود کو سرخرو کر سکے، کیونکہ چاندنی کے پہلے دن سے ان کی گود میں آنے کے بعد سے چاندنی کے باعزت طور پر اپنے گھر رخصت ہو جانے پر ہی وہ سمجھ سکتے تھے کہ انہوں نے اللہ کی رحمت کو جس طرح گود میں بھرا تھا وہ اس کو اللہ کی رحمت سے ہی اپنے گھر رخصت کرنے میں سرخرو ہو گئے ہیں۔ اگلی صبح گرو اور نینا چاندنی کو منا کر بادشاہ کے گھر کی جانب چل پڑے تھے۔ بابا جان، میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ چاندنی نے گرو سے سوال کیا تو مسکراتا ہوا بولا، لو میری بچی، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہم تو ویسے ہی بادشاہ کے کہنے پر جا رہے تھے، سوچا کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہی چلو۔ نینا نے گرو کی بات کو پکڑتے ہوئے آگے بڑھایا اور بولا، چاندنی ہو نہ ہو، مجھے بادشاہ میں کچھ خاص ہی نظر آیا ہے۔ کچھ خاص؟ میں سمجھی نہیں بابا جانی، چاندنی نہ سمجھنے والے انداز میں بولی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد آنے جانے والے کچھ مردوں کی گندی نظروں کو بھی زہریلے انداز میں محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہ پہلی بار ہی گرو اور چاندنی کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اور لوگ اس کو نامعلوم کیا سمجھ رہے تھے۔ لیکن چاندنی کو ان باتوں کی پرواہ نہ تھی، وہ اپنے بابا جان اور بابا جانی کے ساتھ جا رہی تھی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ بادشاہ کوئی بہت ہی پہنچا ہوا بزرگ ہے اور اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے۔ نینا چاندنی کو سمجھا رہا تھا اور وہ بظاہر فقیر بن کر گلیوں میں بھیک مانگتا پھرتا ہے۔ گرو بھی اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، میری دہی، ایسے لوگ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، ان کی باتیں اشاروں کنایوں میں ہی ہوتی ہے۔ وہ اتنی دیر میں بادشاہ کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا مکان ہے جو کہ ایک ہی کمرے کا لگتا تھا، اس کو لکڑی کا دروازہ لگا ہوا تھا۔ گرو نے دروازے پر لگا ہوا سنگلی کا کنڈا بجایا تو تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا ساتھی تھا۔ اس نے حیرانگی سے چاندنی کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور پیار کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اس نے گرو اور نینا کو بالکل بھی نہیں دیکھا۔ گرو نے گلا کھنکار کر اس کو اپنی جانب متوجہ کیا، ہمیں بادشاہ سے ملنا ہے، کیا وہ یہیں رہتا ہے؟ ساتھی کھسیانہ ہو کر دروازے سے ایک طرف ہٹتا ہوا کہنے لگا، جی، آپ صحیح جگہ پر آ گئے ہیں، آئیے۔ وہ ان تینوں کو اندر بلاتا ہوا بادشاہ سے بولا، بادشاہ بھائی، تمہارے مہمان آئے ہیں۔ وہ تینوں اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ زمین پر بچھے ہوئے ایک فوم کے گدے پر بیٹھا ہے۔ گدے پر ایک صاف ستھری کاٹن کے کپڑے کی چادر بچھائی گئی تھی۔ چاندنی کو ایک دم ایسا لگا کہ بادشاہ اس کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی نظریں چاندنی پر ہی گڑی ہوئی تھی۔ گرو اور نینا نے بھی اس بات کو محسوس کیا تھا، لیکن پھر اچانک چاندنی ایک طرف کو ہٹ گئی تو بادشاہ کی نظریں اپنی جگہ پر ہی ساکت دیکھ کر وہ اپنے خیالات کی خود ہی نفی کرنے لگی۔ کون ہے ساتھی؟ بادشاہ کی لرزتی آواز اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ اس نے چاندنی کو دیکھ کر بمشکل ہی اپنے آنسوؤں پر قابو پایا ہے، اور اندھی ہوئی آواز نے دکھ واضح کر دیا تھا، ایک لڑکی ہے اور دو، میرا مطلب ہے کہ گرو وغیرہ لوگ ہیں۔ ساتھی بھی سمجھ گیا تھا کہ بادشاہ ابھی اپنے آپ کو بینا ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ گرو، نینا، بادشاہ نے کہا تو گرو نے السلام علیکم کہا تو بادشاہ اٹھتا ہوا بولا، آؤ گرو، نینا، آؤ بیٹھو۔ بادشاہ نے گدے کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، ساتھ کون ہے؟ کیا آپ کے ساتھ چاندنی بیٹی آئی ہے؟ ساتھی تو بتا رہا ہے کہ کوئی لڑکی بھی تمہارے ساتھ ہے۔ بادشاہ کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کون سی بات کرے، کیونکہ اس کو توقع بھی نہ تھی کہ چاندنی بھی اس کے گھر آ سکتی ہے۔
हाँ बादशाह, नैना बोला था, हम चांदनी को भी अपने साथ लेकर आए हैं। वो तीनों गद्दे पर बैठ गए तो साथी कहने लगा, बादशाह मैं मेहमानों के लिए कुछ लेकर आता हूँ। वो ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया। वो लोग अभी भीख मांगने के लिए ना गए थे, क्योंकि दिन का आगाज़ था और बादशाह ने दिल की बात मानकर आज देर से जाने का इरादा किया था। उसने साथी को सारी बात बता दी थी। यही वजह थी कि साथी भी दो हिजड़ों के साथ आने वाली चांदनी को पहचान कर मुस्कुराने की कोशिश में अपनी दिली ख्वाहिश को दबा गया था, क्योंकि उसको भी खुशी थी कि बादशाह की बेटी उसको मिल रही है। बादशाह ने उसको बताया था कि वो गुरु और नैना के बारे में अपनी पूरी दास्तान सुनाएगा और ये भी बता देगा कि उसकी बीनाई किस तरह लौट आई है। कैसे हो बाबा? चांदनी ने पहली बार जबान खोली थी। उसने बादशाह से पूछा तो उसकी आंखें एक बार फिर जलने लगी थी। वो चांदनी की आवाज़ की सिमत देखता हुआ बोला, अच्छा नहीं हूँ बेटी। बादशाह ने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहकर सच्चाई बयान की थी, जो कि तीनों को ही हैरत में मुब्तला कर गई थी। खैरियत तो है बादशाह बाबा? गुरु ने पूछा। आपकी तबीयत तो ठीक लगती है, क्या परेशानी है? हमें बताओगे? इससे पहले कि बादशाह कुछ कहता, साथी अंदर दाखिल हुआ था। उसके हाथ में डिस्पोजेबल ग्लास और एक बड़ी कोल्ड ड्रिंक थी। ये साथी की अक्लमंदी थी, क्योंकि उनके यहाँ तो चांदनी जैसे मेहमानों के लिए बर्तन भी ना थे। बादशाह साथी की इस अक्लमंदी पर उसको दाद देकर रह गया था। साथी ने बोतल और ग्लास गुरु के सामने रखे और बादशाह से बोला, मेरा ख्याल है बादशाह कि आज तुम धंधे पर नहीं जाओगे। बादशाह ने उन तीनों की तरफ अपनी उंगली से इशारा करके कहा, कैसी बात कर रहे हो साथी? मेरी बेटी पहली बार मेरे घर आई है। वो बेख्याली और जोश व जज्बात में कह तो गया था, लेकिन उसको एहसास हुआ तो बात को संभालता हुआ फिर बोला, साथी, गुरु और नैना को मैंने खुद बुलाया था, लेकिन चांदनी का इस तरह मेरे करीब खाने पर आना मेरे लिए रहमत की निशानी है, क्योंकि बेटी रहमत है। और साथ ही मैं अब मज़ीद गुनहगार नहीं हो सकता। तुम ही चले जाओ। चांदनी बादशाह की दलील और गुफ्तगू के अंदाज से बहुत मुतासिर हुई थी। वो ज़ेर लब मुस्कुराई और गुरु और नैना से भी इस बात पर शुक्र किया कि बादशाह ने चांदनी का दिल भी रख लिया है और उन दोनों की इज्जत भी की है। ठीक है बादशाह, रब रखा। साथी ये कहकर बाहर निकल गया था। ये भी बादशाह और साथी की प्लानिंग का हिस्सा था कि जिस दिन भी गुरु और नैना आएंगे तो साथी उनको बादशाह के पास अकेले ही छोड़ जाएगा। लेकिन अब तो चांदनी भी आ गई थी और सोने पर सुहागा था कि अब पूरा दिन उनके पास था। और साथी को उम्मीद थी कि बादशाह के दिल की तमाम बातें बाहर निकल आएंगी, जो गुज़िश्ता 25 सालों से वो दिल व दिमाग में लिए अंधा होकर टामक टोइयां मार रहा है। गुरु, आप लोग पानी पिए, बादशाह ने कहा तो गुरु मुस्कुराकर बोतल खोलता हुआ ग्लासों में उंडेलने लगा। लेकिन चांदनी चौंक गई थी, क्योंकि बादशाह को कैसे पता चला था कि साथी पानी ही लेकर आया है। वो कोई बिस्किट या नमको वगैरह भी ला सकता था, लेकिन वो ये भी पढ़ चुकी थी कि अल्लाह ताला ने अंधे, गूंगों और ऐसे ही माजूर इंसानों को बहुत सी खुसूसियात से भी नवाजा होता है, जिनको वो इस्तेमाल करके सामने वालों को हैरान करते रहते हैं। हमें यहाँ क्यों बुलाया है बादशाह? नैना ने गुरु का इशारा पाकर बात शुरू की तो गुरु भी बात को बढ़ाता हुआ कहने लगा, हाँ गुरु, उस दिन आप हमारे घर से कुछ बताए बगैर चले आए थे। मैं इसीलिए चांदनी दही को अपने साथ ही ले आया हूँ। बादशाह मुस्कुराने लगा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में दुख और कर्ब नुमाया था। चांदनी ने इस बात को महसूस किया था, लेकिन वो बोतल वाला गिलास होठों को लगाकर बोतल से पानी पीने लगी थी। गुरु, मैंने इस दिन महसूस किया था कि तुम लोग उदास और परेशान लग रहे हो, लेकिन जब चांदनी बेटी मेरे सामने आई तो मैं उसकी आंखों में जो कर्ब और तकलीफ देख पाया था वो मुझको भी दहला गई थी। तीनों के मुंह हैरत और इस्तेजाब से खुल गए थे कि बादशाह देख सकता था, क्योंकि उसने अभी अभी बताया था कि वो चांदनी की आंखों में उदासी और कर्ब को देखकर दहल गया था। बादशाह बाबा, आप देख सकते हैं? गुरु की अजीब से लहजे में डूबी हुई आवाज़ उभरी थी। मगर कब से? क्या आप जानबूझकर अंधे बने हुए थे? सवालात का ठाटे मारता हुआ समंदर उन तीनों के जहनों में तूफान बर्पा करने लगा था। चांदनी को तो बादशाह एक फ्रॉड या ढोंगी फकीर लगा था। हाँ गुरु, मैं गुज़िश्ता 25 सालों से अंधा था। एक एक्सीडेंट ने मुझसे मेरी बीनाई छीन ली थी और गुज़िश्ता 15 दिनों से फिर एक एक्सीडेंट ने मुझे मेरी बीनाई लौटा दी। बादशाह उनकी तरफ देखने लगा था। ये झूठ है बाबा जानी, चांदनी चिल्लाती हुई बोली थी। ये लाजमी एक ढोंगी और फ्रॉड है। चलो चले, मुझे नहीं रुकना यहाँ एक पल भी। उठकर गुस्से से जाने लगी तो बादशाह हौले से पुकारा, क्या अपने बाप के बारे में जानना चाहोगी बेटी? उस फिक्रे ने चांदनी के पाँव
من من کے کر دیے تھے، جبکہ گرو اور نینا بھی پریشان ہو کر بادشاہ اور کبھی چاندنی کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ چاندنی واپس مڑی اور 2 زانوں بیٹھتی ہوئی بادشاہ کی طرف دیکھ کر بولی، کیا آپ میرے باپ کو جانتے ہیں بابا؟ چاندنی کا نم لہجہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی غمگین کر گیا تھا۔ بادشاہ نے اپنے سر سے صافہ اتارا تو ایک سفید کپڑے کی پٹی اس کے ماتھے سے پیچھے پورے سر کے گرد لپٹی ہوئی تھی، اور اس نے اپنا چہرہ گھما کر دکھایا تو سر کی پچھلی جانب یقیناً زخم تھا، جہاں سے روئی کے ساتھ جگہ ابھری ہوئی تھی۔ وہ تینوں ہی سمجھ گئے کہ بادشاہ اپنی بینا اور نابینا والی بات کا ثبوت ان کو دے رہا ہے۔ وہ چاندنی کی طرف دیکھ کر نظریں جھکاتا ہوا بولا، میرا نام بادشاہ ہے۔ میں 25 سال قبل صرف نام کا ہی نہیں، واقعی بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی داستان کہنا شروع کی تو چاندنی بول پڑی، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ میرے باپ کو جانتے ہیں؟ بادشاہ نے اس کے لہجے کی تڑپ سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بھی اپنے باپ سے ملنے کے لیے بے تاب و بے چین ہے۔ میری مختصر سی داستان میں ہی تمہارا باپ آ جائے گا بیٹی، بادشاہ نے عجیب سے لہجے میں کہا تو وہ تینوں ہمتن گوش ہو کر سننے لگے۔ میرے پاس لاکھوں کی جائیداد اور کاروبار تھا۔ میرا اپنا گھر اتنا بڑا تھا کہ اس کے کئی کمرے استعمال میں ہی نہ آتے تھے۔ میرا کاروبار دبئی اور یورپی منڈیوں تک پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے بہت محبت کی تھی، لیکن وہ میری ایک خواہش پر اکثر پریشان اور اداس ہو جایا کرتی تھی۔ میں اتنی ساری جائیداد اور دولت کا وارث بیٹا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے ہمیشہ قدرت کی رضا پر راضی رہنے کا سبق دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گود ہری کی تو میں نے گھر کو ایسے کھلونوں سے بھر دیا جو کہ صرف لڑکوں کے لیے ہی مخصوص ہوتے ہیں، اور دبئی سے لڑکے کے کپڑے بھی منگوا لیے۔ اسی طرح 3-4 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو میں نے سائنس کی ترقی کا فائدہ اٹھانے کا سوچا، اور چیک کروانے پر پتہ چلا کہ میری بیوی کی کوکھ میں پلنے والا بچہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے۔ میں غرور، طاقت اور تکبر کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے بیوی کی منتیں اور واسطے بھی نہ دیکھے اور اس بچی کا قاتل بن کر اس کو ضائع کروا دیا تھا۔ بادشاہ کے بولتے بولتے چاندنی نے اندازہ لگایا تھا کہ بادشاہ اپنی بات کو کرنے کے لیے اپنی ندامت اور بھیگی ہوئی آواز کو کچھ سانس لے کر توقف سے ادا کر رہا ہے، لیکن اس بار تو اس کی آنکھیں برسنے لگی تھی۔ اس نے آنسوؤں کو بہنے دیا اور چھت کی جانب ایک لمبا سانس لیتا ہوا پھر کہنے لگا، میری صابر و شاکر بیوی نے میری اس حرکت پر صبر کیا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ میرے کاروبار میں میرا بھائی بھی شریک تھا، لیکن وہ صرف شریک ہی تھا۔ اس نے مجھے ہر موقع پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے ہر روز ڈھیروں رزق دیتا تھا۔ میرے بھائی نے اپنی بیوی کے فوت ہو جانے پر اپنے 3 سالہ بیٹے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میرے کاروباری حریف کی بیٹی سے شادی کر لی تھی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی قدرت پر صابر رہنے کے لیے ایک بار پھر مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازنے کی ٹھانی، اور میری بیوی کی گود ہری ہو گئی، لیکن وہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اس کے ڈر اور خوف کی خاطر اس کو یہ مژدہ سنایا کہ اس بار ہم سائنس کی ترقی سے بہرہ مند ہونے کے بجائے بچے کی ڈیلیوری پر ہی دیکھیں گے کہ بیٹی ہے یا بیٹا۔ اس نے مجھ سے خوفزدہ اور سوگوار لہجے میں پوچھا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کے اس سوال نے میرے دماغ کی چولیں ہلا دی تھی۔ میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن فی الحال گھر میں ویرانی اور پریشانی نہ چاہتا تھا۔ میری سوچ یہ تھی کہ میری یہ تمام جائیداد وہ غیر لے جائے گا جو میری بیٹی کو بیاہ کر لے جائے گا۔ اس طرح میں بیٹی کو رحمت کی بجائے زحمت سمجھنے لگا۔ بیٹی کی پیدائش پر میں بجھ سا گیا تھا، جبکہ تقدیر مجھ پر قہقہے لگا رہی تھی، اور میری صابر و شاکر بیوی نے انجانے خوف اور خدشے کے تحت آنسو بہا بہا کر اپنے گالوں پر پانی کی لکیریں بنا لی تھی۔ اس نے 5-6 دن کی بیٹی کو اپنے سینے سے چمٹا کر رکھا، اس کو دودھ پلایا اور اس کو ہر طرح سے خیال رکھا تھا، لیکن میرا داؤ چل گیا۔ میں نے قیمتی جھولے میں لپٹی ہوئی بچی کو بے دردی سے اٹھایا تو بیوی کی آنکھ کھل گئی اور وہ میرے ہاتھ میں چھری دیکھ کر کانپنے لگی تھی۔ وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ رو رہا تھا، اس کی بڑھی ہوئی شیو کے سفید اور سیاہ بال آنسوؤں کے پانی سے تر ہو گئے تھے۔ دلچسپ کہانی نے گرو اور نینا کے ساتھ ساتھ چاندنی کو بھی مبہوت کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر بابا، پھر کیا کیا آپ نے؟ کیا اس کو چھری سے مار دیا؟ چاندنی خاموش نہ رہ سکی تو بول ہی پڑی تھی، لیکن اس کی آواز پھٹ ضرور گئی تھی۔
بادشاہ نے اس کی طرف سرخ آنکھوں سے دیکھا اور نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، میری بیوی نے میرے ہاتھ سے چھری چھین لی، لیکن میں بچی کو لے کر کمرے سے نیچے آنے لگا تو اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں پرغرور بادشاہ اس کو اپنے ساتھ ہی زور زور سے گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے لانے لگا تھا۔ وہ ڈر کر روئے جا رہی تھی جبکہ میری بچی میری گود میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کو تو یہی معلوم تھا کہ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگی ہوئی ہے، لیکن یہ نہ پتا تھا کہ وہ ایک دجال اور ظالم کی بربریت کا نشانہ بننے والی ہے۔ میری بیوی نے میری منتیں کی، مجھے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دیے، لیکن میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ اب اس کو کچرے کے ڈھیر پر ہی پھینک کر آؤں گا، لیکن وہ صابر عورت رونے کے سوا صرف اتنا بولی، اگر میری بیٹی کو مجھ سے جدا کرنا ہے تو پہلے مجھے مار دو بادشاہ۔ میں نے اس کو غرور اور تکبر میں غصے کی شدت سے گلا پھاڑ پھاڑ کر طلاق دے دی۔ ایک دم یوں لگا کہ تقدیر مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ وہ چیختی چلاتی بولی، بادشاہ، تم نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک چھینی ہے، خدا کرے کہ تمہاری آنکھوں کی روشنی چھن جائے۔ تم نے مجھے طلاق دے کر میرا سکھ چین اور گھر بار چھینا ہے، اللہ کرے تمہارا سکھ چین اور گھر بار چھن جائے۔ تم در در گلیوں کی خاک چھانتے ہوئے بھیک مانگتے پھرو۔ اتنی بد دعائیں دے کر وہ نیم بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ بادشاہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن آنسوؤں کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اس کی قمیض کے گریبان کو بھگو رہے تھے اور چاندنی کی سانسیں بھی دھوکنی کی طرح چلنے لگی تھی، کیونکہ بادشاہ کی داستان ایک ایسے موڑ پر پہنچی تھی جہاں پر تجسس اور سسپنس کی گنجائش نہ تھی، لیکن بادشاہ کو اپنا سانس بھی درست کرنا تھا اور آنسوؤں کو بھی دلاسا دینا تھا۔ وہ حلق تر کرتا ہوا پھر چاندنی کی طرف دیکھتے ہوئے نظر جھکا گیا اور کہنے لگا، میں اس بچی کو لے کر گھر سے نکل آیا تھا، مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اس کو اگر کچرے کے ڈھیر پر پھینکا تو کہیں آوارہ جانور ہی نہ نقصان پہنچائے، تو پھر کیا کروں؟ اسی شش و پنج میں مبتلا میں نے ایک دکان سے پلاسٹک کی بچہ رکھنے والی ٹوکری خریدی اور اس کو اس میں لٹا کر دیکھا تو بچی نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر میری طرف دیکھا، لیکن میں نے اس سے منہ پھیر کر اپنے دل کو پتھر کر لیا اور رات گہری ہونے پر ایک گلی میں جا گھسا۔ گلی کے بالکل دوسرے کونے پر جا کر مجھے پتا چلا کہ گلی تو آگے سے بند ہے۔ گرو، نینا اور چاندنی بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو تینوں کی آنکھیں ہی رم جھم برسانے لگی تھی۔ میں نے گلی کے آخری گھر کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو مجھے لگا کہ یا تو گھر والے دروازہ لگانا بھول گئے ہیں یا پھر کوئی فرد اس وقت گھر سے کوئی ضروری چیز لینے نکلا ہے اور دروازہ کھلا چھوڑ گیا ہے۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس گھر میں ہی بچی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ڈرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ صحن میں 60 واٹ کے بلب کی روشنی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو ایک تخت پوش بھی صحن میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے قدرے اندھیرے کونے میں بچی والی ٹوکری کو رکھا اور واپس آنے لگا تو میری چادر ٹوکری میں اڑ گئی۔ میں جیسے ہی چادر چھڑانے کے لیے جھکا تو معلوم ہوا کہ چادر ٹوکری میں نہیں اڑی بلکہ بچی کے ننھے منھے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے اس کے ہاتھ سے چادر چھڑائی اور تیزی سے اس گھر سے باہر نکل آیا۔ بادشاہ تو خاموش ہو گیا تھا، لیکن ان تینوں کو سکتہ ہو گیا تھا۔ چاندنی کی پتھرائی ہوئی آنکھیں بادشاہ کے آنسو بھرے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی۔ وہ کوئی بھی حرکت کرنے سے خود کو معذور سمجھتی ہوئی گرو کی گود میں بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ چاندنی، چاندنی، میری بیٹی، آنکھیں کھولو۔ گرو اس کے گال تھپتھپانے لگا تھا جبکہ نینا نے اس کے ہاتھوں کو مالش کرنا شروع کر دیا تھا۔ بادشاہ کو کچھ نہ سوجھا تو وہ چاندنی کے چہرے پر جھکتا ہوا بولا، 25 سالوں سے جو سزا کاٹ رہا ہوں، آج اس کی معافی کا دن ہے میری بیٹی، مجھے معاف کر دے۔ بادشاہ کے آنسو چاندنی کے چہرے پر ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ میری بچی، میں تیرا مجرم باپ ہوں، تمہاری عدالت میں آ گیا ہوں، اٹھ جا میری بچی، مجھے معاف کر دے۔ بادشاہ کے آنسو نے گرو اور نینا کو دہلا دیا تھا، جبکہ چاندنی کے چہرے پر گرنے کی وجہ سے نمکین اور گرم پانی نے جذبات اور خون کو جھنجھوڑا تو چاندنی بھی ہوش میں آ گئی تھی۔ وہ بڑے دکھ اور کرب سے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا قصور کیا تھا بابا؟ وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ پھر آنسو کی برسات لگ گئی تھی۔ گرو اور نینا چاندنی کی طرف اس انداز سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کائنات کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے جس کو 25 سال بعد اس کا بچھڑا ہوا باپ مل گیا ہے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ بادشاہ ہی چاندنی کا اصل باپ ہوگا، لیکن حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔
قصوروار اور گنہگار تو میں ہوں۔ بادشاہ نے چاندنی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ تڑپ گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں بابا، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ چاندنی کا لہجہ کمزور تھا اور الفاظ آنسوں میں بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے آپ سے کون سا محل مینارے مانگنے تھے؟ چاندنی اس بار بادشاہ کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی، وہی گڑیا اور گڈا جو ہر بیٹی اپنے باپ سے مانگتی ہے۔ آپ لاکھوں کے مالک ہو کر بھی مجھے وہ نہ دے سکے۔ آپ میرے مجرم ہیں بابا، میری ماں کے مجرم ہیں۔ وہ روئے جا رہی تھی جبکہ زیادہ رونے سے بادشاہ کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر اپنا سر ندامت اور شرمندگی سے چاندنی کے سامنے جھکایا ہوا تھا۔ تقدیر نے مجھ سے بہت بڑا تاوان وصول کیا ہے چاندنی۔ میں تمہاری ماں کی بد دعاؤں سے اندھا ہو گیا۔ میرا گھر بار جل کر راکھ ہو گیا۔ میں سڑکوں گلیوں میں بھیک مانگنے لگا۔ میرا چھوٹا بھائی ہی مجھے دھوکہ دے گیا۔ وہ سب کچھ لوٹ کر نئے سسرال والوں کی گود میں جا بیٹھا۔ بادشاہ نے یہ کہہ کر اس بار چاندنی کے پاؤں پکڑ کر اپنا صافہ اس پر رکھ دیا تو گرو اور نینا سے یہ منظر دیکھا نہ جا سکا۔ وہ دہاڑے مار کر رونے لگے تھے۔ اب میری دہی، مجھے کوئی اور بد دعا نہ دینا۔ اگر کوئی دعا دینی ہے تو صرف یہ دعا دے دو کہ پروردگار مجھے اٹھا لے۔ میں نے مرنے سے پہلے کم از کم ایک بار تو اپنی بیٹی کو دیکھ لیا ہے۔ بادشاہ کے الفاظ تیر بن کر چاندنی کے دل کو گھائل کر رہے تھے۔ چاندنی، مجھے اپنا باپ سمجھ کر نہ سہی، میری بیٹی ایک اندھا فقیر سمجھ کر ہی معاف کر دے۔ میں تمہارے سامنے سوالی بن کر اپنی جھولی کو کشکول بنا کر التجا کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے قمیض کی جھولی چاندنی کے سامنے پھیلا دی تھی۔ آسمان بھی تڑپ رہا تھا، زمین بھی کانپ رہی تھی۔ میری اس جھولی میں معافی ڈال دے میری بیٹی۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد تمہیں اپنی منحوس صورت نہیں دکھاؤں گا۔ بہت دور چلا جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایک بار پھر چاندنی کے پاؤں پکڑے تو گرو نے چاندنی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بولا، چاندنی، میری دہی، اس نمانے کو معاف کر دے۔ یہ ضمیر کی عدالت اور 25 سال تک کٹہرے میں کھڑا رہا ہے۔ اس کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میری دہی، اس کو معاف کر دے۔ گرو اپنی آواز پھٹنے پر خاموش ہوا تو نینا بول پڑا، چاندنی، معافی کو تو سونا رب بھی پسند کرتا ہے۔ بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کرنا پڑتا ہے میری بچی۔ یہ تو تیرا باپ ہے۔ دیکھ، اس نے تیرے قدموں میں سر رکھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ تمہاری خوشی اور مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ بادشاہ نے چاندنی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور ہچکیاں لیتا ہوا بولا، میں تمہاری زندگی سے بہت دور چلا جاؤں گا میری بیٹی، بس تم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر تم معاف کر دو گی تو میں رب کے حضور آسانی سے سجدہ ریز ہو کر اس کو بھی منا لوں گا۔ بادشاہ نے ایک بار پھر چاندنی کے پاؤں پکڑے تو وہ تڑپتی ہوئی بادشاہ کے سینے کے ساتھ لگ گئی۔ 25 سالوں کی جدائی، ہجر اور تڑپ کو وصل اور سکون ملنے لگا تھا۔ چاندنی کے آنسو بادشاہ کے سینے میں جذب ہو رہے تھے۔ اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میں نے اپنی پوری زندگی بعد آپ کو پایا ہے بابا، میں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ چاندنی روئے جا رہی تھی، ہچکیوں سے اس کا وجود ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری ماں کو بھی ڈھونڈ لوں گا۔ میں اس کا بھی مجرم ہوں، بس مرنے سے پہلے میں اپنی زندگی کی اس غلطی اور گناہ کو دھونا چاہتا ہوں۔ وہ بہت صابر اور شاکر عورت تھی، ہم سب مل کر اس کو ڈھونڈیں گے بادشاہ بابا۔ نینا نے مسکراتے ہوئے کہا تو چاندنی نے بھی اسبات میں سر ہلا دیا اور گرو نے تو باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی تھی۔ بابا، میری ماں کا نام کیا تھا؟ چاندنی نے بیٹی بن کر پہلا سوال بادشاہ سے پوچھا تو وہ دور دیکھتے ہوئے کہنے لگا، وہ اندھیروں میں جلنے والی شمع تھی میری بیٹی۔ اس کی روشنی میرے گھر میں اس طرح اجالا کیا کرتی تھی کہ یہ عارضی روشنی مدھم ہو جاتی تھی۔ اس کا نام شمع تھا۔ گرو، نینا اور چاندنی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے، لیکن گرو نفی میں سر ہلاتے ہوئے خود ہی کہا، وہ تو رحیم بخش کی بیوہ ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں۔ کون اور کس کی بات کر رہے ہو گرو؟ بادشاہ بھی اس کی بات سن کر چونک کر بولا، ہماری ہمسائی ہے بادشاہ۔ ہم جب چاندنی کو اس محلے میں لے کر آئے تھے تو پہلے سے اس گلی میں رہ رہی تھی، لیکن اس کا خاوند تو ہمارے سامنے ہی اللہ کو پیارا ہوا تھا۔ وہ نہیں ہو سکتی، نام ہی شمع ہوگا۔ ہاں، ناموں سے ہی اکثر انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، لیکن میں اب دیکھ سکتا ہوں، اس کو ڈھونڈ لوں گا۔ بادشاہ کا پرعزم لہجہ سن کر چاندنی نے ایک بار پھر اپنا سر اس کے سینے سے لگا لیا تھا۔ دوسری طرف ہناز بوتیک پر رش معمول سے قدر زیادہ ہی تھا اور اس بات سے ستارہ کافی خوش تھی کیونکہ اس کے بنائے ہوئے ڈیزائننگ سوٹ
دھڑا دھڑ فروخت ہو رہے تھے۔ اس نے آج ایک بار پھر لنچ کے لیے موسیٰ کو اپنے آفس میں بلوایا تھا اور وہ موسیٰ پر فریفتہ ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ گاڑی میں اپنے فیورٹ ریسٹورنٹ پر پہنچی تھی۔ موسیٰ نے اس ریسٹورنٹ سے شرجیل کو بھی نکلتے دیکھ لیا تھا۔ اس کو حیرت تو ضرور ہوتی اگر سالار تمام بات اس کو نہ بتا چکا ہوتا۔ شہر میں قائم یہ اپنی نوعیت کا واحد ہوٹل تھا جس میں بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت میسر تھی جس کی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے۔ اس ریسٹورانٹ کو دو حصوں میں اس طرح تقسیم کیا گیا تھا کہ ایک حصہ ہوٹلنگ کے لیے مخصوص تھا جبکہ ایک حصہ کھانے پینے کا ہال بنا ہوا تھا۔ جو صاحب ثروت مقامی لوگ تھے وہ اپنے منہ کو کرارا کرنے کے لیے لنچ یا ڈنر اس ہوٹل میں کرنا ثواب کا کام سمجھتے تھے۔ موسیٰ ستارہ کے ساتھ چلتا ہوا ایک میز کے گرد رکھی ہوئی کرسیوں میں ایک پر بیٹھ گیا اور ستارہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ موسیٰ کیا کھاؤ گے؟ ستارہ اس کی طرف محبت سے دیکھنے کے لیے دونوں کونیاں میز پر ٹکا چکی تھی اور اپنے ہاتھوں کو اسٹینڈ بنا کر تھوڑی کے نیچے رکھتی ہوئی موسیٰ کو محبت سے تکنے لگی تھی۔ جو آپ کو پسند ہے وہی مجھے بھی پسند ہے میڈم ستارہ، موسیٰ ہولے سے مسکرایا تھا۔ مجھے تو تم پسند ہو موسیٰ، پہلی بار ستارہ نے برملا اظہار کیا تھا اور موسیٰ ہوک بن کر گلا کھنکار کر بولا تو پھر مجھے ہی کھا جائے۔ دونوں ہی ہنسنے لگے تھے۔ میں اگر آدم خور ہوتی تو ضرور کھا جاتی۔ ستارہ اس کی آنکھوں کے راستے دل میں اتر گئی تھی لیکن موسیٰ کے دل میں جو فریم تھا اس پر تحریم کی تصویر سج چکی تھی اور موسیٰ جیسا ایماندار بندہ اس میں بے ایمانی نہ کر سکتا تھا۔ لیکن نوکری تو نوکری ہوتی ہے۔ وہ اس مسکراہٹ اور باتوں کو بھی نوکری کا ہی حصہ سمجھ کر مسکرانے لگا تھا۔ ویٹر کو آرڈر دیا گیا تو موسیٰ کے موبائل پر بیل ہونے لگی تھی۔ اس نے حیرانگی سے دیکھا تھا تو سالار کا نمبر تھا۔ اب وہ ستارہ کی موجودگی میں سالار سے بات نہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ سالار جیسے بندے سے کوئی توقع نہ تھی کہ وہ کب کیا کہہ دے۔ بار بار بیل ہونے پر ستارہ نے ہی کہہ دیا، سن لو نا، پتہ نہیں کوئی ضروری کال ہی ہو۔ موسیٰ نے کھسیا کر کال اٹینڈ کی تو دوسری جانب سے سالار کی چہکتی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کیوں بھائی شہزادے، بڑی بتی سی نکل رہی ہے میری بہن کے ساتھ؟ اچھا، موسیٰ نے کہہ کر ارد گرد دیکھنا شروع کیا تو سالار غصے سے بولا، پاگل مت بنو اور پینڈوں کی طرح ادھر ادھر مت دیکھو۔ میں بھی اس ہوٹل میں موجود ہوں اور تمہاری باس کی جان میڈم ہینا بھی ہیرا بدماش کے ساتھ ہے۔ میں انتہائی خطرناک مشن پر ہوں۔ تو مجھے کیوں کال کی ہے؟ موسیٰ اتنا ہی کہہ پایا تھا لیکن دوسری جانب سے سالار کا بلند کہا اس کے کان پھاڑنے لگا۔ انجوائے کر شہزادے، انجوائے۔ کال منقطع ہو گئی تھی۔ اس کو سالار کی اس بے تکی کال پر غصہ تو آیا تھا لیکن وہ غصہ ظاہر نہ کرتا ہوا ستارہ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا تو بولی، کوئی دوست تھا؟ جی، میرے دشمن بہت کم ہیں، بلکہ ہے ہی نہیں۔ موسیٰ مسکرایا تھا تو ستارہ بھی کھلکھلاتی ہوئی بولی، موسیٰ، جس انسان کے دشمن نہ ہو وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور میں ایسے ہی کسی اچھے انسان کی تلاش میں ہوں۔ یہ اظہار تھا یا پھر اس بات کا کوئی اور مقصد تھا، موسیٰ سمجھ نہ پایا تھا۔ وہ استفہامی انداز میں اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا، تو پھر آپ کو مل گیا یا ابھی نہیں؟ مل گیا، وہ دو لفظ ادا کر کے موسیٰ کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مل تو گیا ہے لیکن مل جانے اور پا لینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بعض اوقات جن لوگوں کو ہم ملنا چاہتے ہیں وہ ملتے نہیں اور جب مل جاتے ہیں تو پھر ان کو پانے کی خواہش دل میں شدت اختیار کر جاتی ہے لیکن ان کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ موسیٰ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی روح تک کو گھائل کر دیا تو وہ مخمور انداز میں آنکھیں بند کر کے رہ گئی تو موسیٰ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، تو کیا پرابلم ہے کہ وہ لوگ حاصل نہیں کیے جا سکتے؟ دیوار، وہ مختصراً بولی اور آنکھیں کھول کر موسیٰ کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ اس معاشرے میں اسٹیٹس نامی ایک دیوار ایسی کھڑی کر دی ہے کہ اس کو پار کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے یا پھر آپ ہمت ہار بیٹھی ہے؟ موسیٰ بھی اس کی کیفیت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ موسیٰ، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ جو والدین ہمیں پالتے پوستے ہیں، ہمارے پہلے دن سے لے کر شادی والے دن تک ہماری ہر ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ان کا ہم پر بہت حق ہے؟ موسیٰ نے ایک پرسکون سانس خارج کی تھی کیونکہ ستارہ کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ موسیٰ کو محض تنگ کرنے کے لیے ہی محبت کی چھیڑخانی کر رہی تھی اور اب وہ اس کھیل سے بور ہونے لگی تھی اور وہ محبت کے میدان سے باہر جانے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ماں باپ کے حقوق تو بہت سے ہوتے ہیں ستارہ، صرف شادی ان کی مرضی سے کر کے ہم ان پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے دل کو سکون بخش سکیں اور ان کی نظروں میں سرخرو ہو سکے۔ موسیٰ، ایک بات تو بتاؤ۔ ویٹر کھانے لگا تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ موسیٰ بھی سمجھ گیا کہ کوئی خاص ہی بات ہوگی ورنہ ستارہ خاموش رہنے والی نہ تھی۔
ویٹر کے جانے کے بعد ان دونوں نے اپنا اپنا کھانا اپنی پلیٹوں میں نکالا تو ستارہ بول پڑی، پیار، محبت اور عشق میں سے ڈاڑھا کون ہوتا ہے؟ یہ سوال موقع کی مناسبت سے بالکل نہ تھا، لیکن وہ نامعلوم کب سے سوال کو دل میں لیے پھر رہی تھی۔ موسیٰ نے ایک نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے اس کی بات کا جواب دینے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور بولا، انسان زندگی میں اپنا پہلا پیار یا پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا، اور عشق؟ ستارہ نے ایک نوالا منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا تو موسیٰ مسکراتا ہوا بولا، عشق جس کو لگ جائے اس کو اپنا آپ بھولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عاشق کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ کون ہے، کیوں ہے، کہاں ہے اور کیسا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہے تھے اور باتیں بھی جاری تھیں۔ اچھا، ستارہ حیرت سے بولی، اس کا مطلب ہے کہ عشق ڈھاڑا ہوتا ہے؟ ہاں، عشق تو خود ہی اپنے متعلق کہتا ہے کہ راہ عشق تے تڑنا بڑا اوکھا، جے تڑیے تے یار ملا دیندا، لاکے تخت اتو جا تہجا والیاں نو خاک ربا دے نال رلا دیندا۔ سوری، میری پنجابی یا سندھی جو بھی ہے یہ میری بہت خراب ہے، آئی ایم سوری فار دیٹ۔ ستارہ کے لیے موسیٰ کا یہ کردار انوکھا اور حیران کن بھی تھا۔ وہ حیران ہو کر موسیٰ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، اگر میں کہوں کہ عشق کو ایک کوزے میں بند کرنے کی کوشش کرو تو کیا کہو گے موسیٰ؟ عشق بک جانے کا نام ہے۔ موسیٰ نے صرف 6 لفظوں میں عشق کو سرخرو کر دیا تھا۔ ستارہ خوشگوار حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں بھی عشق ہوا ہے موسیٰ؟ یہ سوال سن کر موسیٰ کو عشق کی دھمکیاں اور کارستانیاں سنائی دینے لگی۔ اس کی سماعتوں میں عشق اپنی تباہیاں اور اپنے تاوان بیان کرنے لگا تو ستارہ حیران ہو گئی۔ وہ موسیٰ کی بدلتی ہوئی رنگت پر پریشان بھی ہو رہی تھی۔ موسیٰ نے ٹھنڈے پانی کا گلاس گٹاگٹ پیا اور چہرے پر آنے والے پسینے کو ٹشو سے صاف کیا اور خود کو کافی حد تک پرسکون کرتا ہوا بولا، میرا عشق بہت ہی مختلف قسم کا ہے۔ موسیٰ نے یہ کہہ کر کھانا کھانا شروع کر دیا تھا۔ کیا عشق کی قسمیں بھی ہوتی ہے؟ ستارہ آج نہ جانے کیوں عشق کی کھال اتارنے پر تلی ہوئی تھی۔ موسیٰ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، ستارہ، کیا تم مجھ سے دل سے محبت کرتی ہو؟ سچ بتانا ستارہ۔ یہ کہہ کر موسیٰ نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جو کہ ستارہ کی خواہش بھی تھی، لیکن اس وقت موسیٰ کیا کرنے والا تھا وہ نہ جانتی تھی۔ وہ موسیٰ کی دیدہ دلیری پر حیران تھی۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی جو کہ ابھی تک موسیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے ستارہ؟ موسیٰ نے سوال دہرایا تو وہ دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش میں بولی، ہاں موسیٰ، میں تمہیں دل سے چاہتی ہوں۔ اگر میں تمہیں نہ ملا تو کیا کرو گی ستارہ؟ اب موسیٰ نے کیسے کیسے سوال اس سے کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ بھی حیران اور پریشان تھی۔ سوال دوبارہ دہرایا گیا تو وہ نظر جھکاتی ہی بولی، میں تمہیں پانے کی خاطر ہر کوشش کروں گی موسیٰ، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ موسیٰ کا سوال تو مختصر تھا لیکن وزنی تھا۔ اب ستارہ کو سوچ سمجھ کر جواب دینا تھا، ہاں موسیٰ، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں تمہیں حاصل کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ ستارہ کا لہجہ وزنی اور الفاظ محبت کی شیرینی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لیکن تم ایسا کیوں کرو گی ستارہ؟ میں تو تمہارا اسٹیٹس نہیں ہوں، تم میری محبت ہو موسیٰ۔ کیا تم یہی چاہتی ہو کہ تمہاری محبت صرف محبت ہی رہے، عشق نہ بنے؟ موسیٰ نے ایک بار پھر اس کو چونکا دیا تھا۔ میں سمجھی نہیں موسیٰ۔ محبت میں مطلوب کو پانا ہی محبت نہیں ہے ستارہ، بلکہ محبت کی معراج کو بلند رکھنے کے لیے رسم و رواج، ثقافت اور خاندان کے وقار کو پہلی ترجیح دینا محبت کی آخری قسم ہے، اور یہ قسم عشق کی پہلی قسم ہے، اور عشق کی لاداد قسمیں ہیں، نہ تم سمجھ سکتی ہو نہ میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ دوبارہ پرسکون انداز میں کھانا کھانے لگا تھا۔ ستارہ اس کی ذہانت کی قائل ہو گئی تھی کہ اس نے کس طرح ستارہ کو ہی مثال بنانے کے لیے اس کا ہاتھ تھام کر اس سے ہی آغاز کر دیا تھا، اور عشق کی اقسام تو واقعی بہت ہوں گی، لیکن موسیٰ نے جس طرح اس کو پیار اور محبت سے عشق کا سفر طے کرنا سمجھایا تھا وہ یقیناً قابل تعریف بات تھی۔ وہ کھانا کھا کر ہوٹل سے باہر نکلے اور گاڑی کو پارکنگ سے نکالنے کے لیے ستارہ نے گاڑی ریورس کی تو اس کی نظریں ہوٹل کے مین گیٹ پر گئی، جہاں سے حنا بیگم کسی لفنڈر قسم کے آدمی کے ساتھ باہر نکل رہی تھی۔ ایسے شاندار ہوٹل میں حنا بیگم کی موجودگی کوئی حیرت نہ رکھتی تھی، لیکن وہ اس وقت جس آدمی کے ساتھ تھی وہ بات اور انداز چونکا دینے والا ضرور تھا۔ موسیٰ نے اس کی نظروں کے زاویے میں دیکھا تو وہ بھی سالار کا کام آسان ہوتا دیکھ کر مسکرایا اور ستارہ کو ہلانے والے انداز میں بولا، ستارہ، کیا تم اس آدمی کو دیکھ رہی ہو جو ایک بیوٹیفل لیڈی کے ساتھ ہوٹل سے باہر آ رہا ہے؟ ستارہ نے موسیٰ کی طرف دیکھا اور بولی، وہ عورت میری مما ہے۔ واٹ؟ موسیٰ کی اداکاری عروج پر تھی۔ اس کے اس طرح چیخنے والے انداز سے ستارہ نے اس کی طرف استعجاب سے دیکھا۔ وہ بولا، میرا مطلب تھا کہ آپ کی مما؟
ایک میچور فیملی سے ہے اور وہ آدمی جواری ہے، بدمعاش ہے، اس کا نام ہیرا بدمعاش ہے اور یہ ہمارے محلے میں ہی رہتا ہے، جوئے کا اڈا چلاتا ہے یہ تو۔ موسیٰ نے ہیرا کی تمام ورائٹی بیان کی اور ساتھ ہی ساتھ ان اکھیوں سے وہ ستارہ کے چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر بولا، سوری ستارہ، یہ آدمی غلط ہی نہیں بلکہ بہت ہی غلط اور مکروہ دھندے کرتا ہے۔ یہ امیر کبیر عورتوں کے ساتھ تعلقات بنا کر ان کو پھر انہی کے فوٹوگراف سے بلیک میل کر کے بڑی بڑی رقوم ایٹھتا ہے۔ موسیٰ نے جلتی آگ پر 4 ککھ اور ڈال دیے تھے۔ ستارہ کے دل و دماغ میں موسیٰ کی باتیں بارود بھر رہی تھی۔ اس نے حنا بیگم کو بہت خوش دیکھا تھا، موسیٰ بھی اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ اس معاملے میں کچھ بول نہ سکتا تھا۔ حنا بیگم اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی اور ستارہ نے بھی اپنی گاڑی بوتیک کی جانب دوڑا دی تھی۔ بوتیک پہنچ کر بھی وہ خاصی پریشان تھی۔ وہ حنا بیگم کو ایک بدمعاش کے ساتھ دیکھ کر کافی ڈسٹربنس محسوس کر رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کس طرح حنا بیگم سے اس ہیرا کے بارے میں پوچھے۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک سن کر اس نے ٹی وی اسکرین پر دیکھا تو سالار کھڑا تھا۔ اس نے اپنا موڈ ٹھیک کیا اور کم آن بول دی تو سالار مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ ہیلو سسٹر، وہ حسب عادت مسکرا رہا تھا اور اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق اس نے 2 لفظوں میں ہی ستارہ کو سمجھا دیا تھا کہ وہ اس کا دکھ بانٹ سکتا ہے۔ جی سالار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ستارہ بھی مسکراتی ہوئی بولی اور اس نے خود بھی کرسی پر بیٹھ کر سالار کو بھی خالی کرسی کی جانب اشارہ کر کے بیٹھنے کا کہا تو وہ تھینک یو کہتا ہوا بیٹھ گیا اور غور سے کسی ماہر اسپیشلسٹ کی طرح ستارہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو وہ جھیپتی ہوئی بولی، کیا دیکھ رہے ہیں سالار بھائی؟ پریشان ہو؟ سالار نے نظریں اس کی آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو۔ ستارہ خود کو نارمل کر چکی تھی لیکن دل میں چبھنے والا کانٹا ہلکی سی کسک ضرور محسوس کروا رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، چائے یا کافی؟ کافی، سالار مختصراً بولا تو ستارہ نے 2 کافی کا آرڈر دے کر کارڈلیس کا ریسیور رکھا ہی تھا کہ سالار پھر بولا، کاروبار کی پریشانی ہے یا گھر کے کسی فرد کی؟ اس بار ستارہ اس کی طرف غور سے دیکھنے لگی۔ کیا آپ ماہر نفسیات ہو؟ وہ ستارہ کی بات سن کر ہنس پڑا تھا۔ تکے لگاتا ہوا اور اکثر نشانے پر لگتے ہیں، دونوں ہی ہنس پڑے تھے۔ ویسے ستارہ، ایک بات پوچھوں، سچ بتانا؟ سالار ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا اور ستارہ کے لیے اس کا یہ انداز انوکھا رنگ لیے ہوئے تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی، جی سالار بھائی، کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ستارہ، کیا تم مجھے عبید رضا کی طرح بھائی سمجھتی ہو؟ ایک ایسا انوکھا سوال تھا جس نے ستارہ کو بھی سنجیدہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں سمجھی نہیں سالار بھائی۔ ستارہ، اگر میں کہوں کہ میں تمہارا ہی بھائی ہوں اور سیٹھ وہاب میر کی اولاد ہوں تو تم کیا سمجھو گی کہ میں نے جھوٹ بولا یا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ بہت بڑی بات تھی جو لفظوں کا گولہ بن کر سنجیدگی کی توپ سے ستارہ کی جانب بڑھی تھی۔ وہ سالار کی بات پر غور کرتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی کیونکہ سالار کا لہجہ سنجیدہ بھی تھا اور دبنگ بھی تھا اور ستارہ محسوس کر رہی تھی کہ ایسے لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ سالار بھائی، اگر آپ پہیلیاں نہ بجھوائیں تو بہتر ہے کیونکہ میں اتنا سسپینس اور تجسس برداشت نہیں کر سکتی۔ بالآخر ستارہ کو یہی کہنا پڑا تھا۔ وہ ایک دم پھر سے قہقہہ لگا کر ہنسا اور بولا، کیا وہاب میر جیسا رئیس 2 شادیاں نہیں کر سکتا یار؟ ستارہ نے ایک لمبی مگر پرسکون سانس خارج کی تھی کیونکہ وہ اب سمجھی تھی کہ سالار احمد بہت ہی کمال کا اداکار ہے۔ وہ بھی مسکرانے لگی تھی اور کچھ بھی نہ بولی تھی کیونکہ کافی آ گئی تھی۔ دوسری طرف سالار احمد کافی عرصے بعد ملز کے آفس میں آیا تھا اور اس کو دیکھ کر وہاب میر کی بھویں سکڑ گئی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سالار احمد کا اس طرح آنا ان کے لیے کوئی نہ کوئی پریشانی اور مصیبت ہی برپا کرے گا۔ کہو، کیسے آئے ہو؟ ٹیکسی پر آیا ہوں۔ لیکن یہ بات سالار احمد ہونٹوں سے نہ بول سکا بلکہ کہنے لگا، کیا مطلب ابو جی؟ میری مل ہے، میں کبھی بھی آ سکتا ہوں۔ سیٹھ وہاب میر ایک دم غصے سے لال ہوتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھ گئے اور اس کی طرف دیکھ کر پھنکارتے ہوئے بولے، ناخن جب بڑھ جاتے ہیں تو ان کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے ورنہ وہ آپ کا چہرہ زخمی کر دیتے ہیں۔ وہ ہولے سے مسکرایا تو وہاب میر کو اور بھی زہر لگا تھا لیکن وہ جو کہہ رہا تھا وہ سننا بھی ضروری تھا۔ ابو جی، میں اپنے گھر تک پہنچ گیا ہوں۔ اپنے کمرے میں نے اپنی امی جان کی تصویر بھی لگا دی ہے۔ میں اور میری امی جان تنہائی میں اکثر باتیں کیا کرتے ہیں اور لیکن اس کی بات کاٹتے ہوئے وہاب میر بولے، مجھے ان فضول باتوں سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ تمہاری ماں کینسر کی مریضہ تھی اور مر گئی، جتنا اس کا اور میرا ساتھ تھا میں نے نبھایا، اور تم اب مجھے اس کا نام لے کر جذباتی طور پر بلیک میل نہیں کر سکتے، سمجھے؟ وہ بھی مسکراتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھا اور ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سیٹھ وہاب میر،
مجھے ایک چھوٹی سی محبت کی کہانی یاد آ گئی ہے۔ وہاب میر کو اس کا لہجہ اور الفاظ بہت ہی نامناسب لگے تھے، لیکن وہ اس وقت ان کی ناک کا بال بن کر ان کو تنگ کر رہا تھا۔ ایک طوطا اور مینا میں بہت محبت تھی۔ دونوں ہی ایک درخت پر ایک ہی گھونسلے میں کافی عرصہ رہ رہے تھے۔ ایک دن طوفان کی آمد تھی۔ آثار بتا رہے تھے کہ درختوں کی طوفان کے آگے ایک نہ چلے گی اور بہت سے درخت جڑوں سے ہی اکھڑ جائیں گے۔ مینا نے طوطے کی طرف بڑی محبت سے دیکھا اور بولی، تم یہاں سے چلے جاؤ، طوفان کے آثار بتا رہے ہیں کہ بہت نقصان ہوگا۔ میں اس گھونسلے میں رہوں گی اور جب طوفان آ کر گزر جائے تو پھر آ جانا، مجھے یہیں اپنا منتظر پاؤ گے۔ طوطے نے اس کی طرف دیکھا، پھر آنے والے طوفان کی سمت دور تک دیکھا اور مینا کو خدا حافظ کہہ کر گھونسلے سے اڑ کر کسی محفوظ مقام کی جانب اڑ گیا۔ اسی شام بہت زوروں کا طوفان آیا، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے اور بہت سے پرندے اور جانور اپنے گھونسلوں اور کھچاؤں میں مر گئے۔ اور جب طوفان گزر گیا تو طوطا واپس آیا۔ اس نے اپنے درخت کو ڈھونڈا اور گھونسلے میں مینا کو مردہ پا کر دیکھا تو لکھا تھا کہ کاش کہ ایک بار طوطا یہ کہتا کہ مینا، میں تمہیں اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تو میں طوفان کے آنے سے پہلے کبھی نہ مرتی۔ وہاب میر کو اس کی کہانی اسی کی طرح زہر لگی تھی، تبھی تو وہ زہریلے انداز میں پھنکارے، کیا تم اب بھی مجھے اس کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہو؟ آپ کی بے حسی اور لاپرواہی نے موت کو امی کے اور بھی قریب کر دیا تھا۔ صرف ایک بار آپ ان سے اتنا ہی کہہ دیتے کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں موت سے بھی لڑ جاؤں گا۔ سالار کی آواز بھرا گئی تھی، وہ آنسوں کو پیتا ہوا بولا، لیکن افسوس، آپ کو تو اپنے نئے سسرالیوں کا مال اور نئی بیوی کی سنگت بری طرح ستا رہی تھی۔ سالار، وہاب میر زور سے چیخے تھے، لیکن سالار نے اپنی انگلی کھڑی کر کے ان کو خبردار کرتے ہوئے کہا، سالار کو سجن بننے کے لیے آپ نے صرف 3 سال کی عمر میں ہی ملازموں اور پھر کچھ سمجھدار ہونے پر اس دنیا کے جدید اور ماڈرن یتیم خانوں میں چھوڑ دیا جنہیں لوگ، بلکہ آپ جیسے لوگ، بورڈنگ اسکول کہتے ہیں۔ سچائی سن کر وہاب میر کی دہاڑ بھی ٹھنڈی ہو گئی اور ان کی نظریں بھی جھک گئی تھیں۔ کچھ اور سمجھدار ہونے پر آپ نے مجھے ایک الگ سے مکان لے دیا اور مجھے میرے ہی گھر سے نکال باہر کیا۔ نوکر چاکر اور ہر سہولت تمہیں میسر تھی۔ وہاب میر کی کمزور دلیل پر سالار طنز سے مسکرایا تھا۔ نوکر چاکر کبھی بھی والدین نہیں بن سکتے، وہ تو تنخواہ دار ملازم ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے کام اور حکم کی تعمیل ان کا کام ہوتا ہے۔ جذبات، احساسات اور خلوص نام کی کوئی بھی جنس ان میں نہیں پائی جاتی۔ اور وہ سال میں نے کس طرح گزارے ہیں جب مجھے ماں کے آنچل اور باپ کی شفقت کی بے حد ضرورت تھی۔ اس کی آنکھیں جھلملانے لگی تو وہ حلق کو تر کرتا ہوا بولا، سخت بخار میں جب میں پھنک رہا ہوتا تھا تو میری ماں جنت سے آ کر میرا سر دباتی تو مجھے سکون محسوس ہونے لگتا تھا، لیکن دن چڑھنے پر جب مجھے باپ کی شفقت کی ضرورت ہوتی تو میں دیواروں کو پکڑ پکڑ کر رویا کرتا تھا۔ تب کہاں تھے آپ؟ ظالم ہے آپ، ظالم۔ وہاب میر اس کی باتیں سن کر اپنے تنے ہوئے اعصاب پر قابو رکھتے ہوئے بولے، اب تم گھر میں رہ تو رہے ہو، اور کیا چاہیے تمہیں؟ آپ کا نام وہ میں نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ان کاغذات کو غور سے پڑھ لیجئے گا۔ اس نے جیکٹ کی زپ کھول کر سینے سے لگی ہوئی ایک فائل نکال کر وہاب میر کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تو وہ چونک کر بولے، کاغذات؟ کیسے کاغذات؟ انہوں نے فائل سالار کے ہاتھ سے لی اور بولے، کیا ہے ان میں؟ کیسے کاغذات ہیں یہ؟ جس گھر میں آپ اپنی عیاش بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ اس گھر کے کاغذات ہیں، اور ان کاغذات کی روز سے وہ گھر آج بھی میرے نام ہے۔ سارے کے سارے الفاظ زہر میں بھرے ہوئے تو تھے ہی، لیکن ان میں سے آگ نکل کر وہاب میر کے جسم کو جھلسا گئے تھے۔ عیاش بیوی؟ وہاب میر کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی سالار کو گولی مار دے۔ وہ ان 2 لفظوں کو چبا کر بولے تھے، باقی باتیں وہ بعد میں کرنے والے تھے۔ یہ بھی میں ثابت کروں گا، لیکن ابھی نہیں، بس تھوڑی ہی دیر آپ کو انتظار کرنا ہوگا، چند دن یا پھر چند ہفتے۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا اور پھر ایڑیوں کے بل گھوما اور پھر وہاب میر کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اپنی فیملی کے لیے کوئی گھر ڈھونڈنا شروع کر دے ابو جی۔ وہ وہاب میر کے دماغ کی تمام تاروں کو شارٹ کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا، لیکن وہاب میر دل پکڑ کر اپنی کرسی پر نڈھال ہو کر گر پڑے تھے۔ ان کو یاد آنے لگا تھا کہ انہوں نے حنا بیگم سے شادی کے بعد سالار سے اکثر نظریں پھیر لی تھی اور گھر میں شرارتیں کرتے رہنے پر اس کو بورڈنگ اسکول میں بھجوانے کا فیصلہ بھی حنا بیگم کا تھا۔ 12 سال کی عمر کا ہونے پر اس کو الگ گھر لے کر دے دیا گیا تھا۔
وہ 2 ملازموں کے ساتھ وہاں رہنے لگا تھا، لیکن جب اس نے کالج میں قدم رکھا تو ملازموں کو فارغ کر دیا اور اکیلا ہی اس گھر میں رہنے لگا تھا۔ وہاں میر اپنی جوانی انجوائے کرنے کے چکر میں یہ بھی بھول گئے تھے کہ گھر ان کی پہلی بیوی کا تھا اور ان دونوں کی رضامندی سے ہی سالار احمد کے نام کیا گیا تھا۔ بعد میں وہ اس بات سے غافل ہو گئے تھے اور آج سالار احمد نے ان کی آنکھیں کھول دی تھی۔ انہوں نے چونک کر کاغذات کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان میں سالار احمد کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ اور کالج کی سند سمیت وہ تمام کاغذات بھی موجود تھے جو سالار احمد کو وہاں میر کا بیٹا ثابت کر رہے تھے، اور پھر گھر کے کاغذات پر ان کی مرحومہ بیوی اور ان کے اپنے دستخط اور شناختی کارڈز اور وہ بیانات بھی موجود تھے جو ان دونوں نے عدالت میں مجسٹریٹ صاحب کے روبرو دیے تھے۔ وہاں میر کے لیے بھاگنے کی کوئی بھی راہ نہ تھی۔ وہ آج اور ابھی نیا گھر خرید سکتے تھے، لیکن اس گھر سے جانا تھا تو عبید رضا اور ستارہ کو تمام ماضی بھی بتانا ضروری تھا۔ لیکن وہ ایک اور بات پر چونک گئے تھے کہ سالار نے ان کی بیوی یعنی حنا بیگم کو عیاش کہہ کر پکارا تھا اور یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس بات کو ثابت کر سکتا ہے۔ ایسا اس نے کیوں کہا تھا؟ یہ بات تو سالار ہی بتا سکتا تھا یا پھر خود حنا بیگم۔ وہاں میر عجیب سی الجھن میں پھنس گئے تھے۔ سالار ان کے گلے کی ہڈی بن کر رہ گیا تھا۔ وہ اس ہڈی کو اگل اور نگل نہ سکتے تھے۔ وہ سر پکڑ کر نڈھال ہو کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے لگے تھے۔ دوسری طرف شرجیل اور ہوٹل مینیجر کی ملی بھگت اور پیسہ کام دکھا گیا تھا۔ انہوں نے ہیرا بدماش اور حنا بیگم کی عیاشیوں پر مبنی ویڈیو فلم بنا لی تھی اور اب وہ فلم سالار کے پاس محفوظ تھی۔ اب شرجیل ہیرا کی بیٹھک میں بازیاں ہارتا جا رہا تھا اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے اپنی بیوی کو بھی داؤ پر لگا دیا تھا۔ ایک بار تو پوری بیٹھک میں سناٹا چھا گیا تھا، کیونکہ ایسا اس جگہ پر پہلی بار ہوا تھا۔ اس سے پہلے لوگ زیورات اور گھر کے برتن و دیگر اشیاء تو داؤ پر لگاتے دیکھا اور سنا تھا، لیکن آج تو شرجیل نے بہت بڑی گیم کھیلی تھی کہ اس نے اپنی بیوی مناہل کو ہی داؤ پر لگا دیا تھا۔ سوچ لو شرجیل، ہیرا نے اس کو وارننگ دیتے ہوئے پتے بانٹنے شروع کیے تو شرجیل نشے میں دھت ہو کر مخمور انداز میں بولا، میں نے تو سوچ لیا ہے ہیرا پہلوان، تو اپنی خیر منا۔ ہیرا کا قہقہا بلند ہوا اور پتے بانٹے گئے تھے اور پھر بازی شروع ہو گئی۔ پتوں کی بازی کبھی شرجیل اور کبھی ہیرا کو بھاری ثابت کر رہی تھی۔ دونوں کے ماتھے پسینے سے شرابور ہو گئے تھے، لیکن ان دونوں کی بازی نے دوسرے جواریوں کو بھی ہوش میں آنے پر مجبور کر دیا تھا اور وہ بھی سانسیں روکے ہوئے دو بڑوں کی گیم کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ اس گیم میں دلچسپی اس لیے وہی بڑھ گئی تھی کہ شرجیل اگر ہار جاتا تو اس کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر رقم یا داؤ پر لگی ہوئی چیز جیتنے والے کو لازمی حوالہ کرنا تھی۔ اگر ہیرا بدماش ہار جاتا تو اس کو 5 لاکھ روپے موقع پر ہی شرجیل کو ادا کرنے تھے۔ بازی ہیرا پہلوان کے ہاتھ میں جاتی جاتی اسی کی ہو گئی تو ایک طوفان بدتمیزی بلند ہوا اور شرجیل کا سارا ہی نشہ ہوا ہو گیا۔ اس نے خشک ہونٹوں کو کاٹے بنے حلق اور مدقوق آنکھوں سے ہیرا کی طرف دیکھا جو کہے لگا رہا تھا اور شرجیل کو صاف سونگ گیا تھا۔ اس کو کچھ نہ سوجھا تو وہ ہیرا بدماش کو اپنے ساتھ بیٹھک سے باہر لے گیا۔ اب بتا شرجیل باؤ، کب آؤں اپنا مال لینے کے لیے؟ شرجیل نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، پہلوان جی مجھے 1 ہفتے کا وقت دے دو، قسم کھاتا ہوں کہ سارا ہی روپیہ واپس کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ ہیرا پہلوان ان مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اس کے کندھے پر تھپکی دیتا ہوا بولا، تو ہمارا پرانا کسٹمر ہے شرجیل باؤ، تیری منت سماجت مجھے چنگی لگی ہے، جا تجھے 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں، پیسوں کا بندوبست کر لے، نہیں تو۔ وہ بے غیرتی سے مسکرایا تو شرجیل نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور روتا ہوا بولا، میں جانتا ہوں پہلوان، تو فکر کیوں کرتا ہے، بس سمجھ لے کہ پیسے ہو جائیں گے۔ ہیرا نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، شرجیل باؤ ویسے زنانی تیری ہے بڑی مست۔ اس نے انگلی اور انگوٹھے کے اشارے سے گٹ کا نشان بنایا تو شرجیل کا خون کھولنے لگا تھا، لیکن ہیرا پہلوان آگے بڑھ گیا اور شرجیل دانت پیستا ہوا گھر کی جانب چل پڑا۔ اس نے آج بہت بڑی گیم کھیلی تھی، وہ جواری تھا، لیکن آج جو جوا وہ کھیلا تھا وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا جوا اور سب سے بڑی گیم تھی۔ اس نے کبھی اسی جوا سے رقم جیت کر اپنی شادی کے لیے شمع بی بی اور موسیٰ کو خوشخبری دی تھی اور آج اس کی بیوی کو ہار گیا تھا جس کو اس حرام کی کمائی سے پایا تھا۔ لیکن اس سارے معاملے میں داؤ پر لگنے والی مناہل کا کوئی قصور نہ تھا اور اس کو علم بھی نہ تھا
کہ اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے والا اس کے سر کا تاج ہی ہے، جو فیصلہ کرنے کا اختیار تو رکھتا ہے لیکن اس کی عزت کو داؤ پر لگانے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ سورج ڈھلتے ہی وہ گھر پہنچا تھا۔ چائے کی میز پر مناہل اور موسیٰ خوش گپیوں میں مصروف تھے اور شمع بی بی ان کے پاس تخت پوش پر بیٹھی تھی جبکہ تحریم واپس جا چکی تھی۔ شرجیل گھر میں داخل ہوا تو اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، لیکن اس نے جب مناہل اور موسیٰ کو خوش گپیوں میں مصروف دیکھا تو اس کے ہاتھ ایک ایسا جواز آ گیا جس کا کوئی سر پیر نہ تھا۔ وہ ہتے سے اکھڑتا ہوا بولا، اچھا تو یہاں گلچھڑے اڑائے جا رہے ہیں۔ اس کا انداز اور الفاظ موسیٰ، مناہل اور شمع بی بی کو بھی لرزا گئے تھے۔ مناہل حیرت سے اپنی جگہ سے اٹھی اور آگے بڑھتی ہوئی شرجیل کے پاس پہنچی تو شراب کی بدبو کا ایک تیز بھبوکا اس کے نتنوں سے ٹکرا گیا تو اس کو متلی سی ہونے لگی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بولی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شرجیل صاحب کو کب تک الو بناتی رہو گی بیگم صاحبہ؟ آج تو میں نے خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اور وہ شمع بی بی کی طرف دیکھتا ہوا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا اور شمع بی بی کو مخاطب کرتا ہوا بولا، والدہ محترمہ، آپ بھی کمال کرتی ہو، ایک بہو گھر میں لا کر دو دو بیٹیوں کو اس کے ساتھ بہلانے کا موقع دے رہی ہو۔ شمع بی بی آگے بڑھ گئی لیکن ان کا زرد رنگ یہ بتا رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی گرنے والی ہے۔ موسیٰ نے آگے بڑھ کر ان کو دلاسا دیا اور سہارا دیتا ہوا بولا، شرجیل بھائی، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ بھابھی اور میں تو آپ کے آنے والے بچے کی باتیں کر کے مسکرا رہے تھے۔ بچہ؟ وہ نشے میں تھا یا محض اداکاری کر رہا تھا؟ میرا بچہ؟ کیا ڈرامہ ہے یار! شمع بی بی نے ایک زوردار تھپڑ شرجیل کے منہ پر مارا اور بولی، میرا خون اتنا گندا تو نہ تھا شرجیل۔ ان کے آنسو نکل پڑے اور آواز ہی پھٹ گئی تھی، تم نے شراب پی کر اور بکواس کر کے مجھے میری ہی نظروں میں گرانے کی کوشش کی ہے۔ وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ اتنی دیر میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو موسیٰ نے جا کر دروازہ کھولا تو ہیرا بدماش اپنے حواریوں سمیت موسیٰ کو ایک طرف ڈھکیلتا ہوا اندر آ دھمکا تھا۔ مناہل اور شمع بی بی ان بدماشوں کو دیکھ کر ایک بار پھر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تم نے جرأت کیسے کی میرے گھر میں آنے کی؟ شمع بی بی چلانے لگی تو ہیرا بدماش شرجیل کی طرف منہ کر کے اور پھر مناہل کو گھورتا ہوا کہنے لگا، دیکھ مائی، میری تیرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، میں تو صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ تیرا پتر شرجیل جوئے میں آج اپنی اس بیوی کو ہار گیا ہے۔ ہیرا اس وقت دشمن فوج کا کوئی ماہر نشانے باز فوجی لگ رہا تھا جو تاک کر گولا پھینکتا ہوا بولا تھا۔ منہ سے شمع بی بی اور مناہل کو اپنا اپنا وجود چیتڑوں میں اڑتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا، اور میں اپنا مال وصول کرنے کے لیے 8 دن کی زبان اس کو دے چکا ہوں۔ ایک اور بم اس گھر پر آن گرا تھا۔ اس بار شرجیل نے ہیرا پہلوان کو آگے بڑھ کر گریبان سے پکڑا اور غصے میں پھنکارتا ہوا بولا، ہیرا پہلوان، میں نے کہا تھا نا کہ میرے گھر تک نہ آنا۔ لیکن اس کو فوراً ہی احساس ہو گیا کہ اس نے کتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ اس نے شرمندگی سے ہیرا کا گریبان چھوڑ دیا اور آہستگی سے بولا، تمہارے پیسے مل جائیں گے۔ دیکھ بھئی شرجیل باؤ، تینوں تے علم ہی ہے کہ جواری اپنا مال کبھی نہیں چھوڑتے۔ اگر اگلے ہفتے تک پیسے نہ ملے تو یاد رکھنا۔ وہ اس بار مناہل کو دیکھ کر لبوں پر زبان پھیرتا ہوا آہستگی سے بولا، ہیرا اپنا مال وصول کر لے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے حواریوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تو موسیٰ نے دروازے کو کنڈی لگا لی۔ جوئے میں تم اس قدر کھو جاؤ گے کہ بیوی کے زیورات بیچ کر بھی تمہیں سکون نہیں ملا تھا تو بیوی ہی داؤ پر لگا دی۔ شمع بی بی نے ایک زوردار تھپڑ شرجیل کے منہ پر مارا۔ تم مر کیوں نہیں گئے شرجیل؟ تمہیں موت کیوں نہیں آ گئی ایسا کام کرتے ہوئے؟ یا اللہ! اس سے پہلے کہ وہ جھولی اٹھا کر بددعائیں دیتی، موسیٰ نے اپنے آگے بڑھ کر شمع بی بی کو سنبھال لیا اور ان کی دوسری طرف مناہل بھی آ کر کھڑی ہو گئی تو شمع بی بی نے اس کا سرا اپنے سینے سے لگایا اور بولی، یہ بھی نہ سوچا کہ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کی کوکھ میں پلنے والے بچے کا کیا قصور ہے؟ شمع بی بی اپنا سر پیٹنے لگی تو روتی ہوئی مناہل نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسا مت کرے خالہ جی، مت کرے۔ شمع بی بی نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی، مناہل میری بچی، میں تمہاری مجرم ہوں، مجھے معاف کر دے میری بچی۔ وہ جھک کر مناہل کے پاؤں پڑنا چاہتی تھی کہ ان کو مناہل نے ایک دم بازو سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیوں مجھے گنہگار کر رہی ہیں آپ تو میری ماں ہے، ایسا مت کرے۔ دونوں ساس بہو روئے جا رہی تھی۔ آپ کو ذرا بھی شرم نہ آئی شرجیل بھائی؟ موسیٰ اس بار آگے بڑھا اور شرجیل کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اس کی طرف غصے اور نفرت سے گھورتا ہوا بولا، جوا کھیلتے ہوئے شرم کیسی اور گناہ کیسا؟ اچھا جوا کھیلنا گناہ نہیں؟ کیا ماں بہن بیٹی اور بیوی کو جوئے میں ہار جانا بھی گناہ نہیں ہے شرجیل بھائی؟ موسیٰ چلا چلا کر اس کو قیرت دلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ آج کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ خبردار، جو مجھے بھائی کہا تو میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، سمجھے تم صرف تم ہی
اس عورت کے بیٹے ہو جو صرف تمہیں دیسی گھی کے پراٹھے بنا بنا کر دیتی ہے، جو تمہارے رہن سہن اور کپڑوں کا خیال رکھتی ہے، جو میری ماں نہیں ہے، صرف اور صرف تمہاری ہی ماں ہے، بس تمہاری ماں۔ شرجیل کا سارا غصہ اس کے چہرے پر آنے والے پسینے کی صورت میں اس کے ماتھے پر چمکنے لگا تھا۔ اس کی رگیں پھول گئی تھی۔ شمع بی بی سنبھلتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کو نفرت سے دیکھتی ہوئی بولی، کاش کہ تم میری کوکھ سے پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ کسی کو بیٹی زحمت لگتی تھی، لیکن آج وہ عقل اور آنکھوں کا اندھا اگر یہاں ہوتا تو دیکھتا کہ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، اس جیسا نافرمان بیٹا ہی زحمت ہوتا ہے، زحمت۔ ٹھیک ہے مائی، ٹھیک ہے، رکھ اپنے اس بیٹے کو اپنے پاس۔ شرجیل کی غصیلی آواز نے شمع بی بی کی بات کی وہ خفیہ کہانی کسی کی سمجھ میں نہ آنے دی تھی جو جذباتی انداز میں بول گئی تھی۔ میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گا مائی، رکھ اپنے اس چند اور تارے کو اپنی آنکھ کا آنسو بنا کر۔ وہ غصے سے جانے کے لیے مڑا تو موسیٰ نے آگے بڑھ کر اس کو روک لیا۔ نہیں شرجیل بھائی، ہم یہ معاملہ بیٹھ کر سلجھا لیں گے۔ وہ پھر شمع بی بی کی طرف مڑا اور بولا، اس کو روکے ماں جی۔ وہ پھر مناہل کی طرف بڑھا، بھابی آپ ہی روکے بھائی کو، روکے بھابی۔ لیکن مناہل تو پتھر کے بت میں تبدیل ہوئی ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ یہ کیوں روکے گی مجھے، یہ تو خوش ہو رہی ہے کہ میں جا رہا ہوں۔ شرجیل نے طنز کے پتھر مناہل کے کردار پر برسائے تو موسیٰ نے سمجھتے ہوئے شرجیل کے پاس آیا اور التجائی انداز میں بولا، خوش لیکن بھائی۔ مناہل بھابی کیوں خوش ہوں گی؟ اس کو میرے بعد کھل کر تمہارے ساتھ عیش کرنے کا موقع۔ شرجیل کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی موسیٰ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا اور اس کا گریبان پکڑ کر پریشان اور حیران شرجیل کو جھنجھوڑتا ہوا کہنے لگا، شرجیل تم گھٹیا اور کمینے تو تھے ہی، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے ذلیل اور بے غیرت بھی ہو۔ تھو ہے تم پر، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا اور غصے میں پھنکارتا ہوا زہر اگلنے لگا، میں اب اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گا، کبھی بھی نہیں۔ وہ دروازے تک پہنچا تو موسیٰ اور مناہل اس کے پیچھے لپکے، لیکن شمع بی بی کی آواز نے ان کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ اس گھر اور ماں کو تو چھوڑ کر جا رہے ہو شرجیل، لیکن یہ اتنا یاد رکھنا کہ دنیا کی کسی بھی منڈی سے ماں نہیں ملتی۔ شمع بی بی یہ کہہ کر بے ہوش ہو کر دھڑام سے گر گئی تو مناہل اور موسیٰ ان کی جانب لپکے تو شرجیل غصے سے پھنکارتا ہوا گھر کی دہلیز پار کر گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گی۔ آگے اور بھی کہانی باقی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ سٹوری ضرور پسند آ رہی ہوگی۔ بہت ہی گہری، بہت ہی زبردست، بہت ہی ہارٹ ٹچنگ کہانی ہے۔ اگر پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اس ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔